آج ہم نقالی تو ہم نقالی کر رہے ہیں کہ جو کچھ انڈیا میں چل رہا ہے وہ ہم نے دکھانا ہے، جو مغرب میں مغرب کے بھی اچھے ڈراموں کی ہم نے نقل کرنی ہے، جو برا ترین ڈرامہ ہوگا اس کی نقالی ہم نے کرنی ہے جی۔ یہ جو اب اس وقت اعتراض بھی ہوا، ہمارے یہاں ارطغرل ڈرامہ چلا اور اس نے مقبولیت حاصل کی، بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا ڈرامہ جس 1980 اور 90 کی دہائی میں امریکہ میں ایک بحث شروع ہوئی میڈیا پر جی کہ میڈیا وہ کچھ دکھائے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ دکھائے جو دکھانا چاہیے، یہ بحث تھی جی۔ اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز جو تھے اور جو تھے ٹی وی چینلز پہ اور اخبارات میں یہ بحث چلی اور یہ 10-12 سال تک چلتی رہی۔ اتفاق رائے اس بات پر ہوا، جو لوگ اس بحث کو دیکھتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جناب والا جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ پھر آپ کا نہ رائٹر کا کمال ہے، نہ ڈائریکٹر کا کمال ہے، نہ انڈسٹری کا کمال ہے، وہ تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ دکھانا چاہیے جو ان کو دیکھنا چاہیے، جس سے معاشرہ جو ہے متاثر ہو، مثبت انداز میں، منفی انداز میں نہیں، جس کی وجہ سے تفریح بھی ہو، ایجوکیشن بھی ہو، انفارمیشن بھی ہو۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مار دھار دکھا دیں، یا جس طرح اوریہ صاحب نے مثال دی کہ اگر ہیروئن لوگ بیچ رہی ہے تو بیچنے کی اجازت دے دیں، بیچتے چلے جائیں، زہر بیچ رہا ہے تو زہر بیچنے تھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ہوا یہ ہے کہ ایک دور میں یہی پاکستان تھا، ایک ٹی وی چینل تھا، اور یہاں وہ ڈرامے ہوئے جو سرحد پار پاکستان سے زیادہ مقبول ہوئے، اور ہم نے ان کی فلم انڈسٹری کا ڈرامے کے ذریعے مقابلہ کیا۔ اور اصغر ندیم سید صاحب ہیں، اشفاق صاحب تھے اس وقت، امجد اسلام امجد صاحب تھے، اور لوگ ہیں، جانگلوس جیسے ڈرامے، خدا کی بستی جیسے ڈرامے، حسینہ موین ہیں، بہت نام ہیں، اور آنگن ٹیڑھا، تنہائیاں، اندھیرا اجالا، ایسے ڈرامے پروڈیوس ہوئے، دیکھے گئے یہاں بھی، اور ہمیں سمگل ہو کے ہمسائے ملک میں گئے۔ آج ہم ہم نقالی کر رہے ہیں کہ جو کچھ انڈیا میں چل رہا ہے وہ ہم نے دکھانا ہے، جو مغرب میں مغرب کے بھی اچھے ڈراموں کی ہم نے نقل کرنی ہے، جو برا ترین ڈرامہ ہوگا اس کی نقالی ہم نے کرنی ہے جی۔ یہ جو اب اس وقت اعتراض بھی ہوا، ہمارے یہاں ارطغرل ڈرامہ چلا اور اس نے مقبولیت حاصل کی، بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا ڈرامہ جس میں پاکستان کا بظاہر جو ہے وہ انوائرمنٹ تو پاکستان کی نہیں ہے، اور ایک تاریخی چیز ہے جس میں بہت سارے جو لوازمات سمجھے جاتے ہیں ڈرامے کے وہ بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ اتنا پاپولر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ جو ثقافت ہے مسلمانوں کی، اس سے وہ جڑا ہوا تھا، یا پاکستانی جس ثقافت کو پسند کرتے ہیں اس کی وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا۔ حالانکہ اس میں کوئی ویسا سین نہیں جیسے ہم سین کی ڈیمانڈ کہتے ہیں کہ یہ تو مجبوری تھی، سین کی ڈیمانڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ وہ کچھ نہیں دکھانا چاہتے جو ہمارے ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، اور اس کی آڈینس بڑی محدود ہے۔ یہ بڑی آڈینس کے لیے آپ کو چاہیے آپ کی تاریخ، اس میں تاریخ بھی ہو، اس میں ثقافت بھی ہو، اس میں تفریح بھی ہو، اس میں محبت بھی جس حد تک ہو سکتی ہے، رومانس ہے وہ بھی ہو، تھرل بھی ہو، سب کچھ ہو۔ سارے اگر عوامل جمع کریں گے، سارے چیزیں جمع کریں گے تو ایک مقبول ڈرامہ بنے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے۔ اور وہ ڈرامہ ایسا ہونا چاہیے جس میں گھر کے سارے افراد، باپ بیٹا، بہن بھائی مل جل کر دیکھ سکیں، اور کسی کی آنکھ نہ جھکے کسی سین کو دیکھتے ہوئے۔ تو عوام نے تو یا ناظرین نے تو اپنی پسند ناپسند واضح کی ہے جی، لیکن ہمارا جو رائٹر ہے، یا ہمارا ڈائریکٹر ہے، یا ہمارا پروڈیوسر ہے، یا ہمارا انویسٹر ہے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر رائٹر تیار بھی ہے، اصغر ندیم صاحب تیار ہیں، یا رول ادا کرنے کے لیے جماعت شاہ صاحب تیار ہیں، تو ادھر جو ہے وہ اس طرح کی کہانی نہیں لکھی جا رہی، کہانی لکھوائی نہیں جا رہی، پروڈیوس کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو زوال ہے اس کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں۔ ایک دور میں بالکل بند ہو گیا، اب دوبارہ شروع ہوا، تو پھر اسی کی طرف ہم اسی سفر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جب تک اپنی ثقافت کو، اپنی تاریخ کو، اپنے عوام کی پسند ناپسند کو، اپنے عوام کے ذوق کو آپ ترجیح نہیں دیں گے تو یہ ڈرامہ
جو ایک محدود مقاصد کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں ایجنڈے کے تحت اس طرح کا ڈرامہ